آج 15 شعبان کی شب ہے اور 1447 ہجری میں ہم موجود ہیں۔ آج کی یہ شب جو 15 شعبان کی شب ہے، اس کو عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے اور اس کے کئی مفہوم ہیں۔ برات کا ایک مطلب ہے کہ نجات دینا، برات کا ایک مطلب ہے کہ بری الذمہ ہونا، اور اس طرح کے کئی مفاہیم جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کی اس شب کے حوالے سے عام طور پر قرآن مجید کی سورہ دخان کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے، اور اس رات میں مختلف قسم کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ شب قدر کے بارے میں جو رمضان کے آخری عشرے میں بیان کی جاتی ہے، اس میں بھی کچھ اسی طرح کے مفہوم ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید سے۔ اور اس لحاظ سے مفسرین کی اس میں 2 آراء ہیں جن کی تفصیل ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ آج کی اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالخصوص قبرستان وزٹ کرنا، قبرستان جانا، اور یہ بتانا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہوتا ہے اور کتنی مغفرت کرتا ہے، بے شمار جو ہے وہ آسانیاں اور فضیلتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے مسلمان لوگوں پر، مسلمان امت پر، اور ان تمام لوگوں پر جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو آج کی اس رات سے متعلق ہم گفتگو کو اپنی آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم شہریار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک۔ میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم نوید صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، میں شہریار صاحب آپ کی طرف پہلے آؤں گا کہ ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کی جو رات ہے 15ویں شب ہے، شعبان کی 15ویں شب، اس سے متعلق سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں کوئی اشارے موجود ہیں تو پہلے وہ بتائیے گا، پھر ہم احادیث اور واقعات کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب برات کے بارے میں سورہ دخان کے اندر یہ آتا ہے کہ 3، 4، 5ویں آیت کے اندر کہ اسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ وہ مبارک رات ہے کہ اس رات میں اللہ عز و جل بندوں کے جو بھی اس کی مخلوق ہے، مسلمان غیر مسلم جو بھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ فیصلے فرماتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، علماء اور محدثین اس کے اندر تھوڑا سا ایک تطبیق دیتے ہیں کہ یار یہ شب قدر میں بھی ہوتی ہے بڑی باتیں ہیں کہ یہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشش بھی عطا فرماتا ہے، پھر شب برات میں بھی بخشش ملتی ہے، تو کیا سلسلہ ہے؟ تو اس پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کرام نے، جو ریسرچرز ہیں، انہوں نے یہ محققین نے فرمایا ہے کہ شب برات میں تجویز ہو جاتا ہے، اور ٹھیک ہے، اور شب قدر میں اس کی فائل آگے فارورڈ کر دی جاتی ہے فرشتوں کو کہ بھئی یہ چیز ہم نے اس کے لیے لکھ دی ہے، یہ اس کا ہم نے ایجنڈا مرتب کر دیا ہے، اب اس کے لیے یہ مزید چیزیں اب جا کر کے شب قدر میں یہ نافذ العمل ہو جائیں گی۔ اس کو اس طرح بھی علماء کرام نے ایک اس کی پاسبلٹی بیان کی ہے دونوں راتوں کے بارے میں۔ جیسا کہ کسی نے پوچھا کہ بھئی حضرت شب قدر کیا ہے، تو فرمایا بیٹا تو جس رات کی قدر کر لے وہی شب قدر ہے۔ زبردست، کیا بات، جس رات کی قدر کر لو تو وہی شب قدر ہے۔ اب آ جاتی شب برات کہ شب برات ہونا، بری ہونا، بعد آ جانا، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بڑی مستند احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں۔ احادیث میں تو بعد میں لیکن قرآن پاک میں یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ ٹھیک، یہ مبارک رات ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ذرا میں اسی قرآن والے نقطے کو ذرا میں چاہوں گا آپ اس پہ مزید تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ جیسا کہ سر نے فرمایا، سورہ دخان کی آیت کا حوالہ دیا جہاں لیلۃ المبارک بھی کہا گیا ہے، پھر فرمایا گیا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو اگر ہم ان آیات کو دیکھیں اور شب قدر والی جو سورہ قدر والی آیات کو سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ الفاظ میں ایک ہی بات بیان کی گئی، الفاظ ڈیفرنٹ ہیں بٹ بات ایک ہی کی گئی ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ، اور قرآن ظاہر ہے کہ کانٹراڈکشن سے بالکل پاک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ الگ رات ہو اور یہ الگ رات ہو؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چینل کو برکتیں دے، عزتیں دے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں کہا نا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اور دوسرے مقام پر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ جو آیات ہیں وہ سورہ مبارکہ یا یہاں پر، تو اس پر جو ہمارے مفسرین ہیں جی صحابہ کرام سے لے کر آج تک جی جی مفسرین کی دو اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ نے کہا کہ لیلہ مبارکہ جو سورہ دخان میں تذکرہ ہوا یہ وہی رمضان والی رات ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں صحابہ بھی موجود ہیں اور بعد ماوردی سے لے کر بہت سارے بڑے بڑے مفسرین ہیں جنہوں نے کہا اس سے مراد جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے وہ مراد ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی شب یہ تو من گھڑت ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہو چونکہ عربی میں شب نہیں ہے، بھئی عربی میں لیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو لیل رات کو کہتے ہیں من نصف شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ تو صحیح احادیث میں بھی اس کا موجود ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اگر اس سے مراد لیلۃ القدر بھی لے لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ مفسرین نے لیا ہے۔ لیکن مفسرین کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے اس سے مراد یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اچھا، جب ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے نا، اس کی عظمت اور برکت ہوگی، اور چونکہ نبی علیہ السلام کا عمل موجود ہے لہٰذا یہ جو آیت ہے سورہ دخان کی تو اس سے مراد پھر 15 شعبان ہے۔ کیوں نبی علیہ السلام کا اس روز کا عمل آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین مومنوں کی ماں وہ نبی علیہ السلام کو نہ پا کے تھوڑا پریشان ہوئی، اور یہ تو اس کی اسناد پر بھی کوئی کلام نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکلی یہاں تک کہ آپ کو بقی میں پا لیا، تو حضور علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں دیکھا، مختلف روایات، تو نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ کیا تمہیں یہ فکر ہو گئی کہ میں کہیں اور چلا گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تلاش میں فکر زدہ ہو گئی تھی اور میں آئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، تو کیوں نہ ہو کہ جب رب یہ معاملہ کر رہا ہے تو میں سر سجدے میں رکھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ اور دیکھیے قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو یاد کرو، اور نبی علیہ السلام جس رات میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کر رہے ہیں، ایک دوسری روایت ہے حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے، وہ بھی شعبان کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کی رفت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں انتہائی ضعف ہے، لیکن یاد رہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ فضائل میں ضعف روایات کو بھی قبول کیا جاتا ہے، تو جب قوی روایت بھی موجود ہے اور دوسری روایت حضرت مولا علی کے حوالے سے بھی موجود ہے، تو ان راتوں میں بندوں کے اعمال یعنی کس نے مرنا ہے کس نے زندہ ہونا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سپرد کر دی جاتی ہیں ملائک کے۔ اور یاد رکھیے یہاں ایک نقطے کی بات اگر مجھے اجازت دے تو میں کر دوں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، وہ ایان ثابتہ جو اس نے مقرر کیے ہیں اور وہ جو لوح محفوظ میں سب کچھ ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے علم کا ظہور کبھی ملائکہ پر بعد میں کرتا ہے کبھی پہلے کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے بندوں کو بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ تو اس لحاظ سے جو بات میں نے جو میں اشارتاً عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نظام دینا ہوتا ہے اس کو پہلے سے پتہ ہے، وہ ملائک کے علم میں دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں نے جو آپ دونوں حضرات سے جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے، اور ان کی ظاہر ہے کہ ہم اس طرح کے جو دینی پروگرام اور محفلیں کرتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ کہ ناظرین تک پہنچائی جائے بات، تو اس میں جو آپ دونوں نے بہت مفصل طریقے سے بتا دیا کہ مفسرین کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ اس کو ایک ہی رات مانتا ہے اور دوسرا گروہ کے نزدیک جو ہے وہ یہ ایک علیحدہ رات ہے اور دوسری شب قدر والی رات علیحدہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب ذرا آتے ہیں شہریار صاحب اس بات کی جانب کہ یہ جو جس کا حوالہ دیا مفتی صاحب نے اس واقعے کا کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے بقی میں گئے اور پھر پیچھے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے آئیں، اس واقعے میں ایکچولی ہوا کیا، ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا۔ اور پھر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ واقعہ جب ہوا ہے مدینہ میں تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید بھی کئی سال اس دنیا میں رہے، اور کیا ہر دفعہ آپ کا یہی معمول تھا شب یہ جو شعبان کی 15ویں شب میں یہی معمول آپ کا تھا؟ جی، اب پہلے میں اس بات پر یہ آ جاتا ہوں کہ کیا ہر سال رسول اللہ علیہ السلام جنت البقیع گئے؟
اس بارے میں ظاہری بات ہے علماء کرام کے رائے ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جنت البقیع میں شب برات میں فقط ایک بار گئے اپنی لائف میں. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو گیا تو وہ سنت مبارکہ ہو گیا. بالکل ٹھیک. اب امت اگر اس میں ہر سال جائے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو بات ایک ہو گئی. رسول کریم علیہ السلام کی جیسے مفتی صاحب نے واقعہ مفصلاً بیان فرمایا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈھونڈتی ہوئی آئی ہیں. یہاں پر ایک شخص کی جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں ان کے لیے بڑا ایک زبردست ہدایت موجود ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اس دن سرکار علیہ السلام نے اپنی ازواج کی باریاں مقرر فرمائیں. آج اس رات یہاں قیام, آج اس رات یہاں قیام. جی جی. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو سرکار نے پوچھا کہ اے عائشہ کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے کاشانے میں چلا گیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسا گمان بھی نہیں تھا, میں تو صرف آپ کو بستر مبارکہ پہ نہ پایا تو آپ کو ڈھونڈنے چلی آئی. تو اب یہ پھر عائشہ تمہیں پتہ ہے آقا علیہ السلام فرمایا آج کون سی شب ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی وہ امی آپ کو زیادہ اللہ عالم و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے. فرمایا یہ وہ رات ہے جس سے غالب اکثریت جو ہے نا بالکل غافل ہے. ٹھیک ہے. غفلت کیا ہے؟ وہ سب اس راتوں میں کوئی آرام کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ رات وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان دنیا پر جلال فرماتا ہے, نزول فرماتا ہے, اور پھر ندا کر دی جاتی ہے. اب ندائیں آ رہی ہیں, ہے کوئی جس کی بخشش کر دی جائے, ہے کوئی جس کو رزق دیا جائے, ہے کوئی جس کو فلاں دیا. مطلب پھر ایک منٹ ذرا سا یہاں رکیے گا شہریار صاحب. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق شان کے مطابق اور پھر وہ ندا آتی ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ تو تمام شب کے لیے, شب کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے, اور وہ یہ تو تمام شب کے لیے. حضرت علی کی روایت ہم لیں گے, یہاں حضرت علی کی روایت لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے وہ تہجد والا جو وقت ہوتا ہے وہ تو تمام شب کے لیے ہے, تمام شب کے لیے تو نہیں ہے. نہیں, اس کے لیے یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب میں غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آسمان دنیا پر جلال فرماتا ہے. یہاں پر مغرب ہوتے ہی نہیں, جیسے سورج ڈوبا شب شروع ہوئی, اللہ عز و جل کی رحمت شروع ہو جاتی. کب تک؟ صبح صادق, کہ جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا, تہجد کا وقت جہاں ختم ہوتا تب تک یہ ندائیں ہوتی رہتی ہیں. اب اس رات کی جو بنی کلب کی جو ہے نا بکریوں کے بالوں سے زیادہ یا بالوں کے برابر کون گن سکتا ہے بکریوں کے بالوں؟ اللہ, یعنی کہ بے حساب. اس کا مطلب بے حساب. اس سے مراد یقیناً بے حساب ہی ہے, کاؤنٹ لیس, انکاؤنٹیبل.